الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ چیز ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی سجاوٹ ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چادریں، اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر ڈال کر رکھیں اور اپنی سجاوٹ ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے والدین اپنے باپ کے سامنے، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، یا بھتیجوں کے سامنے، یا بھانجوں کے سامنے، یا اپنی عورتوں کے سامنے، یا اپنی باندیوں کے سامنے، یا ان مردوں کے سامنے جو طفیلی بن کر رہتے ہیں اور انہیں خواہش نہیں ہوتی، یا ان بچوں کے سامنے جو ابھی عورتوں کی پردوں کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، یا ان بچوں سے جو ابھی عورتوں کی راز کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ ان کی وہ سجاوٹ ظاہر ہو جائے جو انہوں نے چھپا کر رکھی ہے۔ اور تم سب اے مسلمانوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم لوگ فلاح پا سکو۔ سورہ نور کا چوتھا رکوع آیت نمبر 40 اور 41 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ پاک اس سورت کے شروع ہی سے مسلمانوں میں اور سوسائٹی اور سماج میں پاکیزگی چاہتے ہیں کہ سماج میں ہر طریقے کا انسان پاک صاف رہے، صاف ستھرا رہے، اور کسی بھی طریقے کے گندے خیالات اس کے دل میں نہ آئیں۔ اور اسلام ایسا سماج نہیں چاہتا جس میں بے حیائی پھیلے، بلکہ اسلام ایسا سماج اور ایسی سوسائٹی چاہتا ہے جس میں ہر جگہ پاکیزگی کا ماحول ہو، پاک دامنی کا ماحول ہو، عفت اور عصمت کا ماحول ہو۔ آج کی جو آیتیں دو پڑھی ہیں اس میں اللہ پاک نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بہت خاص احکام بتلائے ہیں۔ پہلی آیت میں مسلمان مردوں کو کہا گیا آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں
نگاہیں نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے ہر ایسی چیز جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس چیز سے انسان اپنی نگاہیں نیچے رکھے۔ مثال کے طور پر غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے، وہاں انسان نگاہیں نیچے رکھے۔ کسی کی پردے کی چیز کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو وہاں نگاہیں نیچے رکھے۔ یا کوئی ایسی چیز جس کو انسان چھپا کر رکھنا چاہتا ہے اور ہم جھانک کر دیکھ رہے ہیں، جیسے کل بات آئی تھی کہ کسی کے گھر میں جھانکنا جائز نہیں ہے، تو سب اس آیت میں آتا ہے کہ ہمیں ہر ایسی چیز سے اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر آگے لفظ ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ شروعات گناہ کی انسان کی آنکھ سے ہوتی ہے۔ آغاز گناہ کا آنکھ سے ہوتا ہے اور انجام اور اینڈ ہوتا ہے انسان کی اپنی جنسی خواہش پورا کرنے پر۔ تو شروع اور آخر قرآن میں بتلا دیا گیا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اور درمیان میں جتنے بھی چیزیں بڑے گناہ کا ذریعہ بنتی ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کا حرام طریقے پر بنتی ہیں، ان تمام چیزوں سے حفاظت کرنا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یصنعون کا جو لفظ آیا ہے، عام طور سے جب انسان کسی غیر محرم کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہ کچھ عزت دار کہلاتا بھی ہو تو موقع مواقع تلاش کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اس کی موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے فلاں خاتون کو دیکھنا ہے تو کون سے موقع کی تلاش میں ہے، گھر میں کس انداز سے دیکھنا ہے، یا راستے میں چلتے ہوئے اگر وہ راستے میں کسی ضرورت سے جاری ہو تو وہاں پر مجھے دیکھنا ہے، تو موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تم شرارتیں کرتے ہو اس طرح کی، جو تم خباثتیں کرتے ہو، جو تم چال بازیاں اور چالاکیاں کھیلتے ہو، ان اللہ خبیر، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے باخبر ہے، اللہ کو ہر ایک بات جانتا ہے۔ اور آگے اس آیت میں عورتیں خود بخود آ گئی تھیں، لیکن چونکہ یہ حکم بہت خاص ہے اس لیے عورتوں کو الگ سے کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، آپ مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ تو جیسے پچھلی آیت میں آیا مردوں کے لیے، اگلی آیت میں عورتوں کے لیے بات آئی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ، اپنی سجاوٹ ظاہر نہ کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ ایک ہے سجاوٹ اور ایک ہے وہ جگہ جہاں پر وہ سجاوٹ کی چیزیں پہنی جاتی ہیں۔ مثلا چہرہ ہے، چہرہ عورت کی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ سنگار کرتی ہے، کان ہیں بالیاں پہنی جاتی ہیں، ہاتھ ہیں کنگن اور چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، پنڈلیاں ہیں یہاں پر پازیب اور پائل پہنی جاتی ہے، سینہ ہے، گلا، یہاں پر ہار پہنا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں اپنی جو زینت کی جگہ ہیں جہاں پر سجاوٹ اختیار کی جاتی ہے ان جگہوں کا بھی چھپا کر رکھنا ہے، ان جگہوں کو بھی چھپانا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی کن لوگوں سے چھپانا ہے اور کن لوگوں سے نہیں چھپانا، اس آیت میں بہت تفصیل سے بات آ رہی ہے۔ اور ہر عورت کو چاہیے کہ وہ جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں، باپ، بھائی ہو گیا، بھتیجے اور بھانجے وغیرہ، جو آگے بات آ رہی ہے اسی آیت میں، ان تمام کے سامنے بھی ان چیزوں کو چھپا کر رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا یعنی کانوں کو کھول کے رکھا ہوا ہے یا گردن کو کھول کے رکھا ہوا ہے یا ہاتھوں کو کھول کے رکھا ہوا ہے، پنڈلی کو کھول کے رکھا ہوا ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ عورت اپنے محرم کے سامنے بھی ان چیزوں کو چھپا کر رکھے، ان چیزوں کو کیا کرے، چھپا کر رکھے، افضل اور بہتر یہ ہے۔ لیکن جو محرم رشتہ دار ہیں اگر ان کے سامنے مثلا بال کھل جاتے ہیں، اتفاقاً بال کھل گئے یا ہاتھ کھل جاتے ہیں، چہرہ تو کھلا ہوا رہتا ہے، یا کام کرتے ہوئے دوپٹہ ہٹ جاتا ہے، پاؤں کھلے رہتے ہیں، تو ان کو کھولنے کی گنجائش ہے محرم مردوں کے سامنے۔ جو محرم رشتہ دار ہیں اس کی آگے لسٹ آ رہی ہے۔ غیر محرم کے سامنے تو عورت کو پورا چھپ کر رہنا ہے۔ سورہ احزاب
جو پارہ نمبر 21 اور 22 میں آئے گی انشاءاللہ، اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو فرمایا، اپنے نبی کو فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال کر رکھا کریں۔ تو جب یہ پردے کی آیت نازل ہوئی، تمام ازواج مطہرات نے چہرے کا پردہ بھی شروع کر دیا، اور اسی صورت کے شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا کہ وہ ہار گم گیا تھا، اور وہ تلاش کرتے ہوئے جب آئیں، لشکر چلا گیا تو امی عائشہ کو نیند آ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور امی عائشہ کے چہرے سے چادر ہٹ چکی تھی، تو حضرت صفوان کیا کہتے ہیں، میں نے امی عائشہ کو پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس لیے پہچان لیا، اور پھر فوراً پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو امی عائشہ نے فوراً اٹھ کر کے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پردے کی آیت پہلے نازل ہوئی، یہ آیتیں اس کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور جب پردے کی آیت نازل ہوئی تو ازواج مطہرات نے، اللہ کے نبی کی بیویوں نے چہرے کا پردہ بھی شروع کر دیا تھا۔ تو چہرے کا پردہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان۔ کچھ لوگوں کی، کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ چہرہ کھول سکتی ہیں، ہاتھ کھول سکتی ہیں، یعنی ہاتھ اور پاؤں کھول سکتی ہیں غیر محرم کے سامنے بھی، اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ چہرہ کسی بھی صورت میں نہیں کھول سکتی، ہاتھ بھی نہیں کھول سکتی اور پاؤں بھی نہیں کھول سکتی۔ دونوں کو اگر جمع کرتے ہیں ہم، دونوں کی باتوں کو، تو جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے وہاں پر عورت کو چہرہ بھی چھپانا پڑے گا، ہاتھ بھی چھپانے پڑیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے، اور جہاں فتنے کا ڈر نہیں ہے وہاں پر عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے۔ مثلا ضرورت ہے ہاسپٹل میں جانا ہے، وہاں پر عورت کو چہرہ کھولنے کی، کوئی چہرے کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے، وہاں ضرورت پڑ رہی ہے، تو ضرورت کے موقع پر چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر چہرہ نہیں کھولے گی اس کا ٹریٹمنٹ اور علاج کیسے ہوگا؟ تو علماء کی دونوں رائے ہیں، لیکن موجودہ دور فتنے کا دور ہے، موجودہ زمانہ بے حیائی کا زمانہ ہے، بے حیائی کثرت کے ساتھ پھیل رہی ہیں، تو اس دور میں تمام علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، ہاتھ بھی چھپانے ہیں، پاؤں بھی چھپانے ہیں، چہرے کا پردہ بھی کرنا پڑے گا۔ ہاں، بہت سے علماء ان خواتین کو جو گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، پھر توبہ کر کے اسلام میں آنا چاہتی ہیں، اچھے ماحول میں آنا چاہتی ہیں، تو انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے گنجائش دے دی جاتی ہے کہ جب تم گندے ماحول سے نکل کر کے آئی ہو، چلو ابھی چہرے کا پردہ نہ کرو، کم از کم برقع تو پہن لو، ایک دن آئے گا چہرے کا پردہ کرنا بھی لگ جاؤ گی۔ لیکن عام مسئلہ یہ ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، ہاتھ کو بھی چھپانا ہے اور پاؤں کو بھی چھپانا ہے، کیونکہ عورت کے بدن میں مین جو حسن کا مرکز ہے وہ تو چہرہ ہے، چہرے سے گناہ پھیلتے ہیں، چہرہ دیکھ کر کے انسان دوسرے کی طرح اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کے توجہ ہوتی ہے، اس لیے چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی سجاوٹ کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ عورت نے برقع لے رکھا ہے، ضرورت سے باہر جانا ہے، اب برقعے والی چادر کو تو چھپا نہیں سکتی، کیا خیال ہے؟ جب عورت برقع پہن کر باہر جائے گی برقعے کو تو نہیں چھپا سکتی، لیکن عورت کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے کہ وہ برقعے کے اندر ہے، یہ تو خود بخود ظاہر ہو جائے گی، اس کو چھپانا تو عورت کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں الا ما ظہر منہا، مگر جو زیب و زینت عورت کی خود سے ظاہر ہو جائے اس کو چھپانا ضروری نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے اگر عورت کی یہ جو زیب و زینت خود سے ظاہر ہو رہی ہے، مردوں کے لیے تو اوپر بات آ گئی کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، کیا خیال ہے؟ مردوں کو تو دیکھنا جائز نہیں، عورت کے لیے کہ ضرورت ہے تو چہرہ کھول سکتی ہے، ضرورت ہے تو ہاتھ کھول سکتی ہے، ضرورت ہے تو پاؤں کھول سکتی ہے ضرورت کے موقع پر، لیکن مردوں کے لیے تو ہر جگہ یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آگے ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چادریں، اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر ڈال لیا کریں، اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، کیونکہ
دوپٹہ لینے کے بعد بھی یہ چہرہ، کیونکہ ہار یہاں پہنا جاتا ہے، چین وغیرہ پہنی جاتی ہے، یہ بھی کھلا رہتا ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں عورتوں کو چاہیے اپنے دوپٹے اور اپنی چادریں اس طرح لیں کہ ان کے جو سینہ ہے اور یہ گلا ہے یہ بھی ظاہر نہ ہو۔ آگے ان لوگوں کا بیان ہے جن سے پردہ نہیں ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں۔ کن لوگوں کے 12 طرح کے لوگ آ رہے ہیں جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے۔ نمبر 1، إِلَّا لِبُعُولَتِهِمْ، اپنے شوہر سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے عورت کا بالکل بھی پردہ نہیں ہے۔ او آبائہم، نمبر 2 پر اس کا باپ، عورت کے جو والد ہیں والد سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او آباء بعولتہم، شوہر کے والد یعنی سسر، جسے خسر کہتے ہیں، عورت کا اپنے خسر سے بھی پردہ نہیں ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ گناہ بہت کثرت کے ساتھ پھیل رہے ہیں، تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میرے خسر کی نگاہیں اچھی نہیں ہیں، میری خسر کی نگاہیں گندی ہیں، تو عورت کو اس سے محتاط اور ریزرو رہنا چاہیے، تھوڑا احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے عورت کو اپنے خسر سے۔ او ابنائہم، بیٹوں سے پردہ نہیں۔ او ابناء بعولتہم، شوہر کے بیٹے، ایک تو وہ بیٹے جو خود سے عورت کے پیدا ہوں، ایک وہ بیٹے جو شوہر کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئیں، جسے کہتے ہیں سوتیلی اولاد۔ سوتیلی اولاد کا سوتیلی ماں سے پردہ نہیں ہے۔ او اخوانہم، بھائیوں سے پردہ نہیں۔ او بنی اخوانہم، بھتیجوں سے پردہ نہیں۔ او بنی اخواتہم، بھانجوں سے پردہ نہیں۔ او نسائہم، اپنی عورتیں سے، اپنی عورتوں سے پردہ نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میل ملاپ کی، میل جول کی جو عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ عورتوں کا نہیں ہے۔ لیکن جو عورتیں بے حیا ہیں، بے پردہ پھرتی ہیں بازاروں میں، بے پردہ رہتی ہیں، تو ایک پردہ دار عورت کو چاہیے کہ اس عورت سے ملتے ہوئے کچھ نہ کچھ پردہ کرے، یعنی چہرہ کھول کر رکھے، اس کی گنجائش، چہرہ کھولنا ہے، ہاتھ اور پاؤں، اس کے علاوہ بقیہ جو سجاوٹ کی چیزیں ہیں وہ بھی پردہ دار عورت کو چھپانا چاہیے ایک بے پردہ عورت سے، کیونکہ جس طریقے کی عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا ان کے اثرات عورتوں کے اندر آئیں گے، اس لیے عورتوں سے پردہ نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، باندیوں سے پردہ نہیں ہے۔ پہلے زمانوں کا مسئلہ ہے یہ، تو اب تو باندیوں کا سسٹم نہیں ہے، جب باندیاں ہوا کرتی تھی باندیوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ان مردوں سے پردہ نہیں ہے جو طفیلی بن کر رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، کچھ ایسے لوگ جنہیں عقل نہیں ہوتی تھی، کم عقل، دیوانے ٹائپ کے لوگ گھر والوں کے ساتھ لگ جاتے تھے، ساتھ میں کچھ کھانے کو مل جائے گا، کچھ پینے کو مل جائے گا، انہیں کچھ ہوش و حواس نہیں رہتا تھا، تو ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے۔ جو بیوقوف ٹائپ کے ہیں، جنہیں عقل نہیں ہے، دیوانے ٹائپ کے ہیں، گھر میں چلے جاتے بھائی کھانا دے دو، کچھ انہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، اور آگے کا غیر اولی الاربۃ، ان کے دل میں خواہشات بھی نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی بہت عقل ہے اور خواہشات ابھرتی ہوں تو پھر تو پردہ ہے، لیکن عقل بالکل نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے، تو ان سے پردہ نہیں ہے۔ آج کل بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جن گھروں میں مرد کام کرنے والے ہوتے ہیں یا عورتیں کام کرنے والی ہوتی ہیں، تو کام کرنے والی عورتوں سے مرد پردہ نہیں کرتے، اور کام کرنے والے مردوں سے عورتیں پردہ نہیں کرتی، حالانکہ جوان ہیں، صحت مند ہیں، یا عمر دراز بھی ہو گئی ہیں، لیکن ان کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتی ہیں، تو ایسی عورتوں سے مردوں کو یعنی پردہ ہے، اور اگر مرد کام کرتے ہیں تو گھر کی عورتوں کو پردہ کرنا پڑے گا۔ آگے اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جنہیں ابھی مرد اور عورت کی جو پردے کی باتیں ہوتی ہیں انہیں پتہ نہ ہو۔ اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 10 سال ہے، 10 جب تک بالغ نہ ہو تب تک تو پردہ نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد تو پردہ ہو جائے گا اگر غیر محرم ہے۔ غیر محرم جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور ابھی انہیں کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو عورت کا ان سے پردہ نہیں ہے۔ اور وہ عمر کتنی؟ 10 سال کی، کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کا واہجروہن فی المضاجع، بستر ان کے الگ الگ کر دو۔ تو 10 سال کے بعد بالغ ہونے سے پہلے عورت کو ایسے بچوں سے بھی تھوڑا سا احتیاط کر دینی شروع کرنی چاہیے، احتیاط کرنی
شروع ہو جانی چاہیے۔ آگے ہے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ عورتیں اس طرح نہ چلیں، زمین پر پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ ان کی سجاوٹ ظاہر ہو جائے جو چھپا کر رکھی ہے۔ مثلاً پیر میں پائل پہنتی ہے، جب چلے گی تو جھن جھن کی آواز آ رہی ہے تو اس کا بھی پردہ کرنا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیں جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر پازیب میں گھنگرو ہیں، عورت کے چلنے سے اس کے زینت ظاہر ہو رہی ہے تو چھپانی چاہیے، تو عورت کی آواز کا پردہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوگا۔ جہاں ضرورت ہے وہاں پردہ نہیں۔ مثلا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گھر کے باہر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور مسئلے مسائل معلوم کرتے تھے، تو وہاں ضرورت تھی، اس لیے امی عائشہ صحابہ کو بتلا دیا کرتی تھی، یا عورت کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو انہیں ضروریات بیان کرنی ہے، وہاں پر پردہ نہیں ہے۔ تو جہاں ضرورت ہے وہاں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر فتنے کا خطرہ ہے، بے حیائی کا خطرہ ہے، گناہ کا خطرہ ہے، وہاں پر عورت کو اپنی آواز کا پردہ بھی کرنا چاہیے۔ اور آگے سورہ احزاب میں آتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اگر گھر کے دروازے پر کوئی بھی آ رہا ہے تو عورت کو اس انداز سے تھوڑا آواز کڑک کر کے بولنی چاہیے، کچھ قوم سختی کے ساتھ پوچھے، تاکہ جو سامنے والا جس بندے کے دل میں میل ہو اور میل نہ آ جائے، آپ کی لچکدار آواز سن کر۔ تو اجنبی مردوں سے اگر عورت کو مجبوری میں بات کرنی پڑ رہی ہے تو جو اس کی فطری آواز ہے اس آواز سے بات نہ کرے، بلکہ آواز کو کرخت کر کے تھوڑا بدل کر کے بات کرے تاکہ اس کے دل میں میل نہ آئے۔ تو یہ عورت کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمان، سب کو ہے، مردوں کو بھی عورت کو بھی، جو پردے کی باتیں آئی ہیں ان میں مسلمان مرد بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، عورتیں بھی بے احتیاطی کرتی ہیں، بد نظری بھی ہو جاتی ہے، بد نگاہی بھی ہو جاتی ہے، غیر محرم پر بھی نظر پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں توبوا الی اللہ جميعا، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ توبہ کریں گے اللہ توبہ قبول کر لے گا تو کامیابی مل جائے گی، توبہ نہیں کریں گے، گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے، پھر کامیابی ملنی مشکل ہے۔ خلاصہ ان دو آیتوں کا یہ نکلتا ہے، مرد اور عورت کے لیے پیغام ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ہر جگہ پر اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ہر ایسی چیز سے جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز حتی الامکان کوشش کریں خواتین گھروں کے اندر پردہ کریں، اپنی مستورات کو بھی کہیں پردہ کریں، ضرورت کی وجہ سے اگر نکلنا پڑ رہا ہے تو بہت اچھے سے پردہ کر کے جائیں۔ رنگین برقعے آج کل چل رہے ہیں، جب اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ زیب و زینت کو چھپانا ہے تو رنگین برقع تو خود خوبصورتی اور سجاوٹ کی چیز ہے، اس کو تو ظاہری طور پر چھپانا پڑے گا۔ اس لیے جو آج کل مارکیٹ میں رنگین برقعے چل رہے ہیں اس کی بھی کسی طریقے سے گنجائش نہیں مل سکتی، اس لیے رنگین برقعے بھی ختم کرنے چاہیے، اچھے لباس پہننے چاہیے۔ آج کل بے حیائی کا دور دیکھیں، گھروں کے اندر مستورات سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں، آستین ہی نہیں، گلا کھلا ہوا ہے، کمر آدھی کھلی ہوئی ہے، اور پنڈلی تک لڑکیاں اپنی یعنی شلوار اوپر کر کے رکھتی ہیں، اور ماں باپ وہیں رہتے ہیں، بھائی رشتہ دار سب چچا بھتیجے وہیں رہتے ہیں، اور کسی کو شرم و حیا نہیں آتی۔ اس کے کلچر کو تھوڑا بدلیے، اسلام کے احکامات کو فالو کیجیے، اختیار کیجیے، اپنائیں گے، اختیار کریں گے تو انشاءاللہ سماج سے بے حیائی کا حتی الامکان خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنائیں، پاک دامن بنائیں، پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک 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 ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔